بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خود بھی کافی خوبصورت تھی۔ میری اماں کا خیال تھا کہ جیسے ہماری بیٹی خوبصورت ہے اس کی شادی بھی کسی ایسے ہی خوبصورت اور حسین انسان سے ہو، اور جب لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تو میں بے حد خوش ہوتی۔ میرے 4 بھائی تھے اور سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف میری ہی شادی ہونا باقی تھی۔ میرے ابا گورنمنٹ اسکول میں استاد تھے اور اب وہ بھی ریٹائر ہونے والے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی وہ میری شادی کے فرض سے بھی فارغ ہو جائیں، اس لیے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش تیز تر ہو گئی تھی۔ میری بھابیاں اور میری ماں جب بھی رشتہ دیکھ کر آتی تو یہی کہتی کہ ہماری نازیہ تو خوبصورت ہے، اس لڑکے کا تو ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اس لیے ہر رشتے سے انکار ہو جاتا۔ میرے ابا اور بھائی یہ صورتحال دیکھ رہے تھے تو میری اماں اور بھابیوں کو غصہ ہوتے کہ تم لوگوں نے لڑکے کی خوبصورتی دیکھنی ہے یا لڑکے کا گھر بار اور اس کی کمائی دیکھنی ہے، لیکن میری اماں اور بھابیوں کے تو دماغوں میں یہ بات پڑ ہی نہیں رہی تھی، اور اپنی بھابیوں کی اور اماں کی باتیں سن کر میرا دماغ بھی 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اسی طرح ایک دن ابا اسکول سے آئے اور کہنے لگے کہ میری نظر میں ایک رشتہ آیا ہے، اگر تم لوگ کہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ ابا نے کہا کہ میرا ایک بہت ہی پرانا طالب علم تھا جو مجھ سے ہی اسکول سے پڑھ کر گیا تھا، آج وہ کافی عرصے بعد اسکول میں کسی کام کے سلسلے میں آیا تو میری اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ دیکھنے میں خوبرو نوجوان ہے، مجھے تو شکل و صورت سے بھی کافی اچھا لگا ہے، اگر تم لوگ کہتے ہو تو میں اس سے اس سلسلے میں بات کروں۔ تو میری بھابیوں اور اماں نے کہا کہ آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں۔ اس طرح ابا نے چھٹی کے دن اس کو اپنے گھر چائے پر بلایا تاکہ ان کے گھر چکر لگانے سے پہلے گھر والے اس کو دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، بھابیوں اور اماں نے جب اسے دیکھا تو لڑکا انہیں بے حد پسند آیا۔ میری اماں تو اسے دیکھتے ہی رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ ابا نے کہا کہ ابھی تم لوگ حوصلہ رکھو، ابھی تو کہ اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہو چکی ہو۔ ابا نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا کہیں پہلے رشتہ وغیرہ تو طے نہیں ہو چکا؟ تو لڑکے نے کہا کہ ابھی تو مجھے نوکری ہی نہیں ملی تو رشتہ کیسے طے ہوگا، کیونکہ لڑکی والے تو پہلے نوکری دیکھتے ہیں پھر ہی رشتے کے لیے گھر آتے ہیں۔ ابا نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تک تعلیم حاصل کر چکے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں BA تک تعلیم حاصل کر چکا ہوں اور آپ کے اسکول میں کلرک کی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اس طرح کچھ رسمی گفتگو کے بعد وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ ابا نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ تو لڑکا دیکھ کر ہی رشتے کے لیے ہاں کر چکے ہو، لیکن وہ لڑکا تو بے روزگار ہے، ابھی تو اسے کوئی نوکری بھی نہیں ملی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اس نے اسکول میں کلرک کے لیے اپلائی تو کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اسے جلد ہی نوکری مل جائے گی۔ اس طرح گھر والوں کی بات مانتے ہوئے ابا نے اس لڑکے سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کر لو۔ اس لڑکے نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا کہ گھر بیٹھے اس کے لیے ایک رشتہ آ چکا ہے۔ اس طرح لڑکے کی ماں اور باپ ہمارے گھر آئے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا، اور ابا، اماں اور بھابیاں بھی ان کا گھر دیکھنے گئیں۔ گھر تو بس ٹھیک ہی تھا، گھر والوں کا خیال تھا جب لڑکا کمائے گا اور ترقی کرے گا تو اچھا گھر بن جائے گا۔ میری بھابیوں نے لڑکے کے بارے میں مجھے بتایا تھا لیکن کوئی تصویر وغیرہ نہیں دکھائی تھی، لیکن جیسے جیسے انہوں نے مجھے بتایا تھا میں نے اپنے من میں اس کی ایک تصویر بنا لی تھی، اور اس طرح میرے گھر والوں کی رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو چکا تھا، اور میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی تھیں، اور شادی چند ہی مہینوں میں طے ہونا پائی تھی۔ میں بھی اپنی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اور میں نے اپنے جہیز میں اپنی مرضی کی چیزیں لی۔ میرے بھائی اور میرے ماں باپ میری ہر خواہش پوری کر رہے تھے، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے میری ہر خواہش کو پوری تیاری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم سے اتنی تیاری نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے والدین اور میرے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو ہر چیز دینا چاہتے ہیں جیسے دنیا میں ریت اور رواج ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے مزید کوئی بحث نہ کی، اور اس طرح میری شادی کا دن قریب آ گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کیونکہ آج پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھنا تھا۔ جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے منہ سے میں نے اپنے لیے تعریفی کلمات سنے، اور اس نے کہا کہ نظریں اٹھا کر دیکھیں، تو میں نے نظر اٹھائی اور میں اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول چکی تھی، کیونکہ جس طرح میں نے اپنے ذہن میں تصور کیا تھا میرا شوہر اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھا،
اور میں نے اپنی ماں اور بھابھیوں کی پسند کی داد دی کہ انہوں نے جس شخص کو میرے لیے پسند کیا ہے وہ بالکل میرے جوڑ کا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیا، بالکل میرے جوڑ کا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ شروع کے دنوں میں تو میں اپنے شوہر کی پیار بھری باتوں میں ہی کھوئی رہی، اسی لیے گھر میں زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جیسے ہی شادی کا خمار سر سے اترا تو میں نے گھر پر توجہ دی۔ یہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا اور اس کے آگے چھوٹا سا برآمدہ، ایک چھوٹا سا صحن اور اس کے کونے میں ایک طرف واش روم بنا ہوا تھا۔ میں تو اپنے ایک بڑے گھر سے آئی تھی اور اس گھر میں مجھے رہتے ہوئے گھٹن سی محسوس ہوتی، لیکن میں نے اس بات کا اظہار نہ کیا کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی ایک بڑا گھر بنا لیں گے۔ میری ساس بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ شادی کے 2 مہینوں تک تو انہوں نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ میں نے خود ہی آگے بڑھ کر کام کرنا شروع کر دیا تو وہ میرے واری جاتی۔ میں نے گھر میں اپنی بھابھی اور ماں سے ان کے گھر کے بارے میں اظہار کیا کہ ان کا گھر چھوٹا ہے اور ہمارے گھر کے مطابق شروع میں تمہیں مسئلہ ہوگا لیکن آہستہ آہستہ تم اس کی عادی ہو جاؤ گی، اور ویسے بھی اسے نوکری ملے گی تو حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن میرا شوہر ہر جگہ پر نوکری کے لیے اپلائی کر رہا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی نوکری کی کال نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی ان کے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کافی پریشان تھی، لیکن اس کا اظہار اپنے شوہر سے نہیں کر رہی تھی کیونکہ گھر کے اخراجات دن بدن بڑھ رہے تھے اور میں اپنی ہر ضروریات کا گلا گھونٹتے ہوئے اسی گھر کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں، اور جب یہ خبر میرے گھر والوں کو اور میرے سسرال والوں کو پتہ چلی تو دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی، اور ادھر سے مجھے یہ خوشخبری ملی اور دوسری طرف سے میرے شوہر کی نوکری کی خوشخبری مل گئی۔ تو میں بھی خدا کی قدرت پر خوش ہونے لگی کہ اگر اللہ نے کسی کو دنیا میں لانا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ یہ نوکری میرے شوہر کو اسکول کے آفس میں کلرک کے طور پر ملی۔ ہم سب اسی پر بہت خوش تھے کہ سرکاری نوکری ہے۔ شروع میں تنخواہ تو کم تھی، لیکن فارغ رہنے سے بہتر تھا کہ کوئی نہ کوئی گھر میں پیسے آ رہے ہیں۔ اس طرح گھر کی گزر بسر اچھے سے ہونے لگی۔ میرے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور سب نے مجھے ڈھیروں مبارکباد دی۔ میں بھی اپنے بچے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ابھی میرا بیٹا 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے دوسری بار بھی خوشخبری مل گئی۔ میں ابھی دوسرا بچہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ ابھی میں پہلے کو اچھے طریقے سے نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ دوسرے بچے کی ضروریات تو بڑھ جانی تھی، لیکن میری ساس نے اور میرے شوہر نے مجھے سمجھایا تو میں ان کی بات سمجھ چکی تھی۔ اس طرح میرے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اب بھی ہمارے گھر کے حالات ویسے ہی تھے کیونکہ ہماری فیملی میں اضافہ ہو چکا تھا، اور جو بھی مہینے کے پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ ضروریات زندگی میں خرچ ہو جاتے، اور ہمارے پاس کوئی بھی پیسے جمع نہیں پر آنا شروع ہو گیا۔ اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اتنے سالوں سے ایک کلرک کی نوکری کر رہے ہو، اس سے اچھا تھا کہ تم کوئی اور نوکری کرتے کہ گھر میں زیادہ پیسے آتے اور ہم کچھ بچت بھی کر لیتے۔ اب تو میرا شوہر میری بات سن کر خاموش ہو جاتا، وہ کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے حوصلہ دیتا تھا، لیکن اب وہ میری بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ میرے ماں باپ اور میرے بھائی میری کافی مدد کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میری بھابیاں بھی اس بات پر اعتراض کرنے لگی کہ جب ہم نے اس کی شادی کر دی ہے اور سب کچھ اس کو دے کر رخصت کر دیا ہے، اس کو اس کی زندگی گزارنے دی جائے۔ اب میں نے بھی اپنے بھائیوں کے گھر جانا کم کر دیا تھا، کبھی کبھار ہی عید وغیرہ پر چکر لگا لیتی تھی، کیونکہ جب بھی میں ان کے گھر سے آتی تو کافی دن تک میں پریشانی کا شکار رہتی، کیونکہ ان کے گھر میں جو سہولیات میسر تھیں وہ ہمارے گھر میں موجود نہ تھیں۔ اب مجھے اپنے ماں باپ کا فیصلہ غلط لگنے لگا۔ کاش وہ مجھے بھی سمجھاتے اور خوبصورتی دیکھنے کی بجائے کسی کھاتے پیتے گھرانے میں بھی میری شادی کرتے، آج میں ان مسائل کا سامنا نہ کر رہی ہوتی۔ اسی طرح میرے بچے بھی گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھنے لگے۔ میری بہت خواہش تھی کہ جس طرح میرے بھتیجے اور بھتیجیاں انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی ادھر ہی جائیں، لیکن ہمارے گھر کے اتنے وسائل نہیں تھے، اس لیے میرے شوہر نے انہیں اپنے ساتھ ہی سرکاری اسکول میں داخل کروا لیا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور میرا بیٹا میٹرک میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو چکا تھا اور میں نے اس سے کمیٹیاں ڈالی تھیں۔ ان کمیٹیوں سے جو رقم میرے پاس آئی، میں نے اسے گھر کی حالت کچھ بہتر کر لی تھی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ میں بھی کفایت شعاری سیکھ چکی تھی۔
لیکن دل میں یہ ملال تھا کہ کاش میرے بھی گھر کے حالات بہتر ہوتے تو میں بھی دل کھول کر خرچ کر سکتی۔ تبھی حالات نے پلٹا کھایا، میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہارٹ اٹیک ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ ناگہانی آفت میرے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ کافی دن تو میں اس غم سے نکل نہ سکی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ بچے بھی شدید غم میں مبتلا تھے۔ ان کی اپنے باپ کے ساتھ بے حد دوستی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ نے سمجھایا کہ تمہیں اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوگا اور اس غم سے نکالنا ہوگا۔ اس طرح میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور کہا کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے بچے بھی سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میرے بڑے بیٹے نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ چکی تھی اور وہ فیکٹری میں کام کرنے لگ گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، لیکن گھر کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں اپنی خواہش پوری نہ کر سکی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور بچوں میں سمجھداری آتی گئی۔ میرے بڑے بیٹے نے فیکٹری میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ میں اس کی سمجھداری کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ جنہیں میں بچہ سمجھ رہی تھی وہ تو مجھے ہی حوصلہ دے رہے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ بیرون ملک جا سکے، لیکن میں اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں بھیج سکتی تھی۔ اس لیے جب بھی وہ یہ بات کرتا تو میں اس کی بات کو ٹال دیتی۔ اسی طرح میرے بڑے بیٹے نے BA کر لیا۔ میرے بیٹے جوان ہو کر اپنے باپ کے ہم شکل نکلے، کیونکہ جس طرح ان کے والدین خوبصورت اور حسین تھے، اسی طرح میرے بیٹے بھی خوبصورت تھے۔ جو بھی انہیں ایک دفعہ دیکھتا تو ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ہمارے محلے میں ایک فیملی شفٹ ہوئی۔ وہ کافی عرصے سے اپنا مکان بنا رہے تھے اور ان کا مکان بے حد خوبصورت تھا۔ جب لوگ اس مکان میں شفٹ ہو گئے تو انہوں نے اپنے گھر میں میلاد کروایا اور سارے محلے والوں کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ میں بھی ان کے گھر گئی۔ ان کی بیٹی سب محلے والوں سے ادب اور احترام سے پیش آ رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ عام شکل و صورت کی تھی۔ اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی اچھے رشتے کی تلاش جاری ہے، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ نظر آیا تو میں اپنی بیٹی کی جلدی شادی کر دوں گی، کیونکہ پیسے کی تو ہم اپنی بیٹی کی جلدی شادی کر دوں گی کیونکہ پیسے کی تو ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو اپنی بیٹی کو اچھا خاصا جہیز دیں گے۔ جب وہ عورت یہ باتیں کر رہی تھی تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروا دوں۔ یہ لڑکی امیر ہے، اپنے ساتھ کافی جہیز لے کر آئے گی، اس طرح گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے بیٹے سے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ جب میں گھر آئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ محلے میں جو لوگ نئے شفٹ ہوئے ہیں، میں آج ان کے گھر گئی، وہ لوگ نہایت ہی شریف ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں اس سے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ جب میرے بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو ایک دم سے میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ کافی امیر لوگ ہیں، تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے، تمہیں نوکری ملے گی اور وہ اپنے ساتھ ڈھیروں جہیز لے کر آئے گی، کیونکہ میری نظر میں یہ تھا کہ خوبصورتی نے مجھے کیا دیا، لیکن ساری زندگی میں اپنی خواہشوں کو دباتی ہی رہی اور اپنے بیٹے کے لیے خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میں پیسے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے 2-3 دفعہ اپنے بیٹے سے بات کی تو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنی مرضی کریں، کیونکہ وہ میری بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے بیٹے مجھ سے پیار محبت کرتے تھے۔ اس طرح میں نے لڑکی والوں سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی اور انہیں اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے جب میرے بیٹے کو دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تو رشتہ پکا ہی سمجھے۔ میں بھی بے حد خوش تھی، لیکن میرے بیٹے نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے لڑکی کی تصویر تو دکھا دیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو تصویر دکھاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ لڑکی کا اور میرے بیٹے کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ میرا بیٹا خوبصورت اور خوبرو تھا اور لڑکی کا سانولا رنگ اور موٹے نین نکوش تھے۔ اس کا قد بھی درمیانہ سا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو تصویر دکھانے کے معاملے میں ٹال مٹول کی، لیکن اس کے بے حد اصرار پر مجھے لڑکی کی تصویر دکھانی پڑی۔ میرے بیٹے نے جب تصویر دیکھی تو اس نے تصویر دیکھ کر کہا کہ آپ نے میرے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے، پہلے اپنے بیٹے کو دیکھتی پھر اپنے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کرتی۔ میں نے کہا ہم نے خوبصورتی دیکھ کر کیا کرنا ہے، آج کل دنیا پیسے کو دیکھتی ہے۔ جب میرے بیٹے نے یہ بات سنی تو تنزیہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ کو پیسے مبارک ہوں، آپ اس کو گھر میں رکھیے گا۔ میں نے اپنی نوکری کے لیے دبئی میں اپلائی کیا ہوا تھا اور میری نوکری منظور ہو چکی ہے، میں جلد ہی وہاں چلا جاؤں گا۔
جب میرے بیٹے نے یہ بات کی تو ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور چلا جائے گا، لیکن میں اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ جب میرے ماں باپ نے لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے میری پسند پر اعتراض کیا کہ تم نے کون سی لڑکی پسند کر لی، کم از کم کے مطابق کوئی رشتہ طے کرتی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کی باتوں نے کون سا میرے حالات بدل دینے تھے۔ جس دن میں اپنی بہو کو بیاہ کر لائی وہ اپنے ساتھ کافی جہیز لائی۔ اس نے گھر کو اپنے لائے ہوئے سامان سے ہی بھر دیا۔ اس میں اعلیٰ قسم کی چیزیں تھیں اور میں بے حد خوش تھی۔ میں نے اپنی بہو کو کمرے میں بٹھایا اور اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے دوسرے کمرے میں گئی، لیکن میرا بیٹا تو بیگ میں سامان ڈال رہا تھا۔ جب میں نے اس کو سامان ڈالتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کا حکم مانتے ہوئے شادی کر لی ہے، اب میں اپنی مرضی کروں گا اور میں دبئی جا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج تو فی الحال رک جاؤ، بعد میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ اگر آج کے دن تم چلے گئے تو میں اپنی بہو کو اور اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ لیکن میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی۔ اس نے کہا میں اس شادی پر دل سے راضی نہیں ہوں۔ آپ کو سامان اور جہیز نے کہا میں اس شادی پر دل سے راضی نہیں ہوں۔ آپ کو سامان اور جہیز چاہیے تھا تو وہ آپ کو مبارک ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی اور روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ چلا گیا۔ اب میں شش و پنج کا شکار تھی کہ میں اپنی بہو کو کیا جواب دوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنی بہو کو کھانا وغیرہ دیا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے چائے دی اور چائے کے اندر میں نے نیند کی دوا ملا دی۔ جیسے ہی اس نے چائے پی اس پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی اور وہ سو گئی۔ فی الحال تو میں یہ کام کر کے مطمئن ہو گئی کہ میں اس کے سوالوں سے بچ گئی ہوں۔ اگلی صبح میں مزید اس کے سوالوں کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہی تھی، تو میں نے اپنے ذہن میں یہ ترکیب بنائی کہ میں اسے کہہ دوں گی کہ تمہارا شوہر تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی کام پر چلا گیا ہے۔ اسی طرح اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے میرے بیٹے کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ وہ تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی کام پر چلا گیا ہے۔ وہ میری بات سننا کچھ عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا اسے کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اس کا جانا ضروری تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں روزانہ ہی اسے کھانے کے بعد چائے دیتی اور اس میں نیند کی دوا ڈال دیتی اور وہ سو جاتی، اور جب وہ مجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرتی تو میں اسے یہی جواب دیتی کہ وہ کام پر چلا گیا ہے۔ کافی دن تو یہی بہانہ چلتا رہا۔ اب شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ میری بہو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور جو ڈاکٹروں نے مجھے بتایا تو میں سن کر لڑکھڑا گئی، کیونکہ سچ تو میں ہی جانتی تھی، لیکن میری بہو تو یہ خبر سن کر بے حد خوش ہو رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سنی کیونکہ اس نے کہا کہ آپ کی بہو حاملہ ہے، اور میں حیران ہو گئی کہ جب میرا بیٹا ادھر موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب کیسے ہوا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں گھر آئی۔ گھر آ کر بھی میرا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں اپنے منہ سے بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اٹکا ہوا تھا۔ میں اپنے منہ سے بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے ہی اسے یہ کہا تھا کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہارا شوہر کام پر چلا جاتا ہے۔ اس کی تو نظر میں یہی تھا کہ اس بچے کا باپ اس کا شوہر ہی ہے، لیکن میں خوف سے کانپنے لگی کہ اگر یہ بات میرے بیٹے کو معلوم ہو گئی تو وہ کیا سوچے گا کہ میں اس کی بیوی کی حفاظت نہ کر سکی، اور اگر میری بہو کو سارا سچ معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے گی۔ میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ میری بہو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آنٹی آپ خوش نہیں ہیں جو خبر آپ کو ملی ہے؟ میں ایک دم اس کی بات سن کر ہڑبڑا گئی اور میں نے کہا کہ نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہارا خیال کیسے رکھوں، کیونکہ ابھی تم کافی کمزور ہو اور تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس طرح میں نے اس کی بات کا جواب دیا، لیکن میں سارا سچ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنی بہو کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے۔ اپنی بہو کو ہسپتال لے کر جانا تھا اور اس کام کے لیے میں نے کافی جھوٹ بولے کہ تمہارے مزید ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ تم کافی کمزور ہو۔ اس طرح میں اپنی بہو کو لے کر ہسپتال چلی گئی اور ہسپتال میں اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، تو جو بات مجھے معلوم ہوئی اس بات نے میرے مزید آسان خطا کر دیے، کیونکہ انہوں نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بیٹا ہی تھا۔ میں یہ بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اپنے چھوٹے بیٹے سے اس سلسلے میں بات لازمی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہی اس سب کا ذمہ دار ہے، اور اس نے کیسے ہمت کی کہ اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے یہ سب کچھ کیا۔
जब मैं घर आ गई तो मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली जाओ ताकि तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो सके। इस तरह वो कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली गई। अब मैं अपने बेटे से खुलकर इस सिलसिले में बात कर सकती थी। मैंने अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलाया और गौर से उसकी तरफ देखने लगी कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो उसने ये हरकत की है। ना ही बुरा काम करना था तो तुमने अपने घर में ये काम करने का फैसला क्यों किया? जब उसने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, आप किस बारे में ये बात कर रही हैं? मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने अपने भाई की बीवी के साथ क्या काम किया है। जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस जज्बाती बहकावे में आ गया था। मैंने अपने बेटे को खूब लान तान की और वो मुझसे माफ़ी मांगता रहा तो मैं उसकी आंखों में आंसू देखते हुए नर्म पड़ गई, क्योंकि एक बेटा तो मुझसे दूर चला गया था, दूसरे बेटे को भी खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अपने जुर्म को छुपाते हुए वो रिपोर्ट मैंने फाड़ दी, लेकिन मैं आने वाले वक्त से भी बेखबर थी कि जब सच खुद ही सामने आ जाएगा। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। कभी बहू हमारे घर आ जाती और कभी अपने मैके चली जाती। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अब तो मेरी बहू ने अपने शौहर के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था। मैंने कह दिया कि वो तो काम के सिलसिले में बरवाल करना शुरू कर दिया था। मैंने कह दिया कि वो तो काम के सिलसिले में बरूने मुल्क चला गया था, क्योंकि अब मैं मजीद झूठ बोलकर तंग आ चुकी थी। जब उसने ये बात सुनी तो उसके मैके वालों ने भी इस बात पर बहुत बहस की कि हमने तो शादी के बाद अपने दामाद का चेहरा तक नहीं देखा है। मैंने उनसे कहा कि उसे ज़रूरी काम था, उसे किसी को बताने का मौका नहीं मिला। इसी तरह वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन मेरा बड़ा बेटा दुबई से वापस आ गया। जब वो मेरे सामने आया और मुझसे मिल रहा था तो मैं खौफ से कांपने लगी कि अब तो सारा सच सामने आ जाएगा। मेरे बेटे ने मुझसे अपनी बीवी के बारे में सवाल किया तो मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें तो वो पसंद नहीं थी, तो अब उसके बारे में क्या सवाल कर रहे हो? तो उसने कहा, पसंद नहीं थी तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बीवी के बारे में सवाल नहीं कर सकता। जब उसने ये बात की तो मैं दाएं बाएं देखने लगी। इसी तरह वो अपने कमरे में चला गया और जब कमरे में जाकर उसने अपनी बीवी कहने लगा, ये सब क्या है? अगर मैं नाराज़ होकर चला गया था तो आप मेरी इज्जत की भी हिफाजत न कर सकी। मैं उसकी बात सुनकर निगाहें झुकाकर खड़ी थी। मेरी बहू भी बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई और मेरे बेटे ने उससे कहा कि शादी की रात मैं चला गया था, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई भी वक्त नहीं गुजारा, तो फिर ये सब कुछ क्या है? जब मेरी बहू ने ये बात सुनी तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने सहारे के लिए दरवाज़ा पकड़ लिया। मैं भागती हुई अपनी बहू के पास गई और उसे कहा कि मैं सारा सच बताती हूँ। फिर मैंने अपनी बहू और बेटे को सारा सच बताया। जब उन्होंने ये बात सुनी तो दोनों ही अपनी जगह पर शदीद शर्मिंदा हो रहे थे। मैंने कहा कि इस सब का जिम्मेदार मेरा छोटा बेटा है, लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मेरे बड़े बेटे ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि उसका यही एक हल है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ और उसका निकाह छोटे से होना चाहिए जो इसके बच्चे का जिम्मेदार है। इस तरह मैंने अपने छोटे बेटे को भी बुलाया और उसने सबके सामने अपने किए हुए अमल की माफ़ी मांगी। लेकिन निकाह से पहले मैंने अपनी बहू के वालिदैन को भी इस सच में शरीक किया। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो तो हत्थे से उखड़ गए, लेकिन मेरे बड़े बेटे के समझाने पर वो कुछ ठंडे पड़ गए। इस तरह बात नहीं चलेगी। अगर आप लोग अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं तो हमारे साथ ताउन करें। इस तरह मेरे बड़े बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दी और उसका निकाह मेरे छोटे बेटे के साथ करवा दिया। लेकिन मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ कि मैंने अपनी बहू का निकाह अपने छोटे बेटे से करवाकर। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।